बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। ताइब जियां ਨੂੰ ਖੈਰ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੱਜਾਦ ਹੈਦਰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਵਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ। جناب علامہ مفتی غلام محی الدین چشتی صابری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انہاں دے نال ہی تشریف فرما نے ساڈے مشہور و معروف سنا علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسن علی رضوی صاحب۔ میں دونوں مہمانوں دا بہت مشکور ہاں کہ میرے پروگرام نے اندر تشریف لیا کے اس بزم نو انہوں نے رونق بخشی ہے، اور پروگرام دا آغاز ناظرین اسی باقاعدہ آسو سلم دی نعت تو کرنے ہاں، اور میں گزارش کرنا جناب حسن علی رضوی صاحب نو کہ سونی جی کو حضور دی نعت سنا سنیں۔ تیرے در تے گلی دے کروڑاں گدا یا نبی بنن لئی ترس دے رہ گئے، تیرے در تے گلی دے کروڑاں گدا یا نبی بنن لئی ترس دے رہ گئے، اور جیڑے منگ دے سی رب تو صدا موت نو او زندگی بنن لئی ترس دے رہ گئے، تیرے در تے گلی دے کروڑاں گدا ایسی ویکھی سنی نہ کتے بھی کدی، ویڑے ایوب دے تک کے سونا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایسی ویکھی سنی نہ کتے بھی کدی، ویڑے ایوب دے تک کے سونا نبی، محل سارے زمانے دے اے دوستا جھونپڑی بنن لئی ترس دے رہ گئے، تیرے در تے گلی دے کروڑاں گدا، تیری وکھری ہے سب تو وفا سونیا، تیری وکھری ہے سب تو وفا سونیا، کھا کے پتھر بھی دیویں دعا سونیا، کھا کے پتھر بھی دیویں دعا سونیا، لکھاں شیطان تک کے شرافت تیری آدمی بنن لئی ترس دے رہ گئے، تیرے در تے گلی دے کروڑا گدا۔ اب مفتی صاحب انتہائی خوبصورت شعر ہے، پاک حیدر دے نینا دی تنویر نے ایسی کیتی عبادت سی شبیر نے، پاک حیدر دے نینا دی تنویر نے ایسی کیتی عبادت سی شبیر نے کہ سارے سجدے
زمانے دے ہتھ جوڑ کے بندگی بڑھن لئی ترس دے رہ گئے تیرے در تے گلی دے کروڑاں گدا پاڑی حاکم میں بختاں دی چڑھدا پیاں پاڑی حاکم میں بختاں دی چڑھدا پیاں کلمہ میں اس محمد دا پڑھدا پیاں کہ جس محمد دا موسیٰ جے با خدا امتی بنن لئی ترس دے رہ گئے تیرے در تے گلی دے کروڑاں گدا سبحان اللہ حسن علی رضوی صاحب اپنی خوبصورت آواز دے اندر حضور دی مدح و سرائی ماشاءاللہ کر رہے سن اللہ پاک قبول فرمائے اور ساڈے نال موجود نے ساڈے مذہبی سکالر مفتی علامہ غلام محی الدین چشتی جیلانی صاحب انہاں دی طرف چلنے ہیں علامہ صاحب میں تواڈے کو سب تو پہلے پوچھنا چاہواں گا وسلم کو ساڈا پروگرام ہے گلاں حضور دیاں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دے وقت انہاں دا بھی معجزہ بیان فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا و مسلمہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و خصبانک یا سیدی یا حبیب اللہ بسم اللہ جی سجاد بھائی الحمدللہ یہ جو آپ کا پروگرام ہے جی گلاں حضور دیاں جی ویسے تو یہ پنجابی ہے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں گفتگو اردو میں کر سکوں کوشش کریں پنجابی میں کہ خوبصورتی ہے کہ پنجابی سی گل ہو جائے بات ٹھیک ہے لیکن اصل میں روٹین نہیں ہے اور نہ ہی کبھی جو ہے نا پنجابی میں گفتگو ہوئی ہے اچھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تو بے شمار معجزات ہیں جی سبحان ایک معجزہ دو معجزہ والی تو بات ہے ہی نہیں بس کچھ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے معجزہ کی بات کی ہے تو معجزہ کہتے کس کو ہے کہ ایسا واقعہ ایسا فعل جو خرق عادت ہو جی جی عادت کے خلاف ہو یعنی عام روٹین میں کوئی کام ایسا نہ ہوتا ہو اور وہ کام ہو جو روٹین کے ہٹ کے کام ہوا ہے تو اس کام کو جو عقل میں نہ آ سکے عقلوں کو حیران کر دے عاجز کر دے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے اور معجزہ کا جو صدور ہے یہ اللہ کے نبی سے ہوتا ہے سبحان اللہ اور یہاں پہ ایک میں جو ہے نا آپ کے لیے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں بات وہ یہ کہ اکثر لوگ جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ اس طرح بات کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو معجزہ ہو گیا معجزہ جناب آپ آئے آپ نے ایسی بات کی آپ یہ تو میں ابھی سوچ رہا تھا تو آپ نے وہی بات کر دی یہ تو معجزہ ہو گیا حالانکہ ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ معجزہ جو ہے وہ خاص ہے اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ صحیح اسی طرح ہم اگر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس سے چند لمحے پہلے ہی کیوں نہ کوئی ایسا خرق عادت فعل ہوا ہو اس کو ہم معجزہ نہیں کہیں گے بالکل ٹھیک اس کو ہم ارہاس کہیں گے اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے جو خرق عادت فعل کا صدور ہو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مکرمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ نے دیکھا کہ مجھ سے ایسا نور نکلا ہے کہ اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور کی روشنی میں بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کو دیکھ لیا اونٹوں کی گردنیں مجھے نظر آ رہی ہیں تو اس کو ارہاس کہا جائے گا ٹھیک ہے تو جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تشریف لانے کے بعد محققین نے جہاں تک لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا ہی معجزہ سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناف بریتا آپ اللہ فلائے ہیں سبحان اللہ تشریف لائے کیا شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کو ایسی اللہ رب العزت نے خوشبوئیں عطا فرمائی کہ دنیا میں تشریف لائے تو عام روٹین میں بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک جو ہے نا علائشیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، عام بچوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس کو صفائی کرنی پڑتی ہے، پھر اس کو خوشبو لگانی پڑتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی خوشبوئیں دی کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ تو آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چھوٹے سے بچے تھے تو حضور اپنے پنگوڑے میں مہد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف جب دیکھتے تو چاند نکلا ہوتا، تو چاند سے حضور باتیں فرمایا فرمایا باتیں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اپنی انگشت مبارک کو جدھر حرکت دیتے چاند ادھر چلا، سبحان اللہ۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بائیں طرف حرکت دے رہے ہیں تو چاند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک کا اشارہ پا کے بائیں طرف جا رہا ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف اپنی انگشت مبارک کو سہارنے ہیں کہ چاند جو ہے وہ دائیں طرف چلا جا رہا ہے۔ تو اس پہ غالباً ایک شیپ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، اشارہ کرتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر اشارہ کرتے مہد میں، تو اشاروں پر چلتا تھا نور کا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جو ہے نا وہ شیپ مبارک ہے۔ تو یہ صحیح حدیث کی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو ہے عکاسی ارشاد فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ جی رحمت صاحب میں معذرت چاہنا قطع کلامی دی میرے تسی گل کر رہے ہو دے اندر میں ایک چھوٹے سے سوال کرنا چاہنا، تسی مختصر جواب دینا ہے اور کوشش کرنی کہ پنجابی سے اگر تسی جواب دے دو تے ساڈے اس پروگرام دا رنگ ہے، اور دا نام بھی گلاں حضور دیاں ہی ہیں کہ جس طرح ہر دوسرا بندہ کہندا ہے کہ میرے نال معجزہ ہو گیا ہے، معجزہ کی چیز ہے اور معجزہ کنہاں تے ہویا ہے، کیا ہر بندہ انہوں کہہ سکتا ہے؟ اور اگر جس طرح تسی سن دسیا ہے کہ معجزہ صرف نبیوں دے ہے کسی دوسرے تے نہیں ہے، تے پھر جڑے عام بندے نے انہوں نے کی کہنا چاہیے؟ دیکھو عام بندہ تے پھر یہی کہہ سکتا ہے نا کہ اگر مثال دے طور تے میں جرا نا ایگزامپل پیش کراں گا کہ جس طرح ایک بندہ کسی دے بارے دے وچ دل چ خیال لیاندا پیا کہ اے بندہ جڑا نا میرے کول آئے، او بندہ فوری آ جاندا ہے، تو انہوں سامنے دے کے او کہندا یار ہے تے اللہ تعالیٰ دی مدد ہی ہے کہ میرے کہن دے مطابق تو آ گئے، اینو اسی معونت کما گئے، اللہ تعالیٰ دی طرفوں مدد اللہ دا فضل ہو گیا، اللہ دا فضل ہو گیا، اللہ نے میری سن لی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا ناظرین، بڑا ایک اہم مسئلہ سی کہ ہر دوسرا بندہ کہندا ہے میرے نال کوئی ایسی چیز جڑی اچانک ہو جائے تو اسی کہندے جی میرے نال معجزہ ہو گیا ہے، اور علامہ صاحب نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ انہوں تسی اللہ دی مدد کہہ سکتے ہو، انہوں تسی معجزہ نہیں کہنا ہے۔ حسن علی رضوی صاحب کو نال بھی کوئی گل کرنا چاہنا وا، رضوی صاحب ماشاءاللہ ساڈے ناظرین دے سامنے تسی اج اپنا تشریف لے آئے ہو، ٹی وی تے تانوں دیکھیا بھی جا رہا ہے آئی پی آئی چینل تو ٹائمز تو میں تواڈے کولے پوچھنا چاہنا جناب کہ ذرا ساڈے ناظرین نوں بھی پتہ چلے کہ نعت خوانی کردے تانوں کنی کی دیر ہو گئی حضور دی صفت و ثنا؟ مینوں سجاد بھائی تقریباً عرصہ 30 سال گزر گئے ماشاءاللہ، تے ایہی دعا کری دی کہ ابتدا بھی نہ چوئی انتہا ظاہر ہوئے ایڈی سونی گل تکرار حضور علیہ الصلوۃ والسلام انشاء فرمان طاقت دین تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پڑھ دی مزید اختتام بھی ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ناظرین، خوبصورت کلام حسن علی رضوی صاحب عطا کیجیے اللہ۔ تیری یاد عربی کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ لجپانا سبحان اللہ، میں وقت گزارا رو رو کے تیرے ہجر نو پانی پیش کراں، کیا بات ہے، نینا دیا جوگاں جو جو کے تیری یاد عربی لجپالا میں وقت گزارا رو رو کے
ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਏ ਟੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜੇ ਰੱਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਵੇ ਮੌਕਾ ਜਾਵਣ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜੇ ਰੱਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਵੇ ਮੌਕਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਕੇ سجاد بھائی دیکھو مکہ کیڈا خوبصورت ہے عطا کرے سردار میں اپنے عملہ تحریر جد بھی غور کراں سردار میں اپنے عملہ دی تحریر جد بھی غور کراں ملامت کردہ ہے میرے تے ملامت کردہ ہے لولو چو پسینہ چو چو کے تیری یاد چیر بے لجپالا میرے تے ملامت کردہ ہے لو لو چو پسینہ چو چو کے اللہ اکبر کیا خوبصورت کلام پیش کیتا ہے جناب اللہ پاک تانوں سلامت رکھے علامہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا گلاں پہ کرنے اسی اور ولادت پاک دا بھی تساں موعظہ بیان کیتا ہے ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੋਈ خوبصورت ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ بیان کرو سبحان اللہ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر رہا سا جی جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اپنے مہد اپنے پنگوڑے دے وچ ہائے ہائے واہ 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 سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا واہ چاند دے نال کھیڈنا کیا بات واہ 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 سبحان اللہ ایسے طرح ہی جدو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ لے کے تے گئیاں نے تے اے واقعہ بھی تساں جڑا نا اکثر احباب کولوں سنیا ہے کہ وہ دبلی پتلی اونٹنی سی سبحان اللہ واہ تے جدو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اونٹنی دے اوپر سوار ہوندے نے سبحان اللہ تے
جتنے بھی سیرت لکھن والے حضرات نے انہوں نے لکھیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی برکت دی وجہ دے نال او اونٹنی جیڑی سی اللہ اکبر وہ اتنا تیز دوڑ رہی ہے کہ جڑیاں صحت مند اونٹنیاں سن جڑیاں پہلے دیاں نکلیاں سن انہاں نو ساریاں نو پیچھے چھڑ کے سب تو اگے چلی. سبحان اللہ. اے بھی حضور علیہ السلام دا معجزہ ہے کہ آپ دی برکت دی وجہ دے نال اللہ پاک نے اس اونٹنی دے وچ اتنی ک طاقت عطا فرما دتی کہ او دبلی پتلی اونٹنی جڑی ہے او فربا اونٹنیاں جڑیاں موٹیاں تازہ سن انہاں تو بھی ساریاں تو اگے چلی گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے ایسے طرح ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دو شریک بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے صاحبزادے وہ فرماندے نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بارے دے وچ اپنی اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ نو کہ اماں جی میں بڑیاں عجیب دیاں چیزاں دیکھنا وا, بچپن دے معاملات نے نا بڑی عجیب چیز دیکھنا وا. آپ نے فرمایا کہ بیٹا کی دیکھا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ جدوں میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آپ چلدے نے تے آپ دے پاؤں دے نیچے جڑا پتھر آندا ہے نا وہ پتھر بڑا نرم ہو جاندا ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. اور اس پتھر دے وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ فرماندے نے کہ میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک دے نشان آ جاندے نے اور جدھر آپ جاندے نے اگر دھوپ ہوندی ہے تے آپ دے سر دے اوتے بدل آ جاندا ہے, بدلی آ جاندی ہے تے وہ آ کے چھاں کر دیندی ہے جدی وجہ دے نال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اوتے دھوپ بھی نہیں آندی. ایک چھوٹا جہا پیغام ہے جڑے نعت خان نعت نو پڑھتے ہیں انہوں نے میں چاہوں گا کہ رضوی صاحب ساڈے IBI ٹائمز دے اس پلیٹ فارم تو کی پیغام دینا چاہو گے تسی انہوں شناہنا نو میں یہی پیغام دیاں گا کہ خشوع خضوع دے نال واہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت شریف پڑھن ماشاءاللہ اس بارگاہ چ کوئی کمی نہیں رہندی بے شک تے اس بارگاہ تک محدود رہ جان تے کمال ہے. بس یہی پیغام ہے چونکہ میں 30 سال چوکیداری اس طرح ہی کیتی ہے تے اگر منگن دی بھی لوڑ پے تے کائنات دے شہنشاہ کو مانگ لو جتوں تھوڑ کوئی نہیں ہے. کیا بات. تے میں تہاڈی اجازت دے نال علامہ صاحب علماء ساڈے سر دا تاج نے تے معجزات دی گل ہو رہی سی تے جنی کہ میری بساط میں 2 کلام پڑھ چکے ہیں. اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے معجزہ نما لوری دے 2-3 میں شعر پیش کر دینا. عطا کرو جناب. جزاک اللہ. ہاں میں سونے سونے مکھڑے تو واری واری جاواں میں سونے سونے مکھڑے تو واری واری جاواں حلیمہ سونے نبی دیاں لیندی بلاواں میں سونے سونے مکھڑے تو واری واری جاواں چلے جبریل جی دے چولے دیاں ڈوریاں چلے جبریل جی دے چولے دیاں ڈوریاں چن نو کھڈاؤندیاں نے انگلیاں گوریاں چن نو کھڈاؤندیاں نے انگلیاں گوریاں رب نو پیاریاں نے ایدیاں اداواں میں سونے سونے مکھڑے تو واری واری جاواں. اب مفتی صاحب شعر ہے کہ کم دیکھو میرے سونے رب دے پیار دے کم دیکھو میرے سونے رب دے پیار دے بکریاں تپے سی حضور جدوں چار دے بکریاں تپے سی حضور جدوں چار دے بدلیاں سرے اتے ہوئے کر دیاں چھاواں میں سونے سونے مکھڑے تو واری واری جاواں. کیا بات ہے. ایدے جیا سونا ساری دنیا تے آیا نہیں ایدے جیا سونا ساری دنیا تے آیا نہیں کلی وچ
وچ ہووے کدے دیوا میں جگایا نہیں کلی وچ ہووے کدے دیوا میں جگایا نہیں چلیا نہیں جاندا نور چلیا نہیں جاندا نور دیوا کی جگاواں میں سونے سونے بکھڑے مقطع ہے جناب سجن حضور دیاں شانہ کی بیان کرے سجن حضور دیاں شانہ کی بیان کرے جدیاں بیان شانہ آپ رحمان کرے جدیاں بیان شانہ آپ رحمان کرے حرف کتھوں سونے دی میں شان دے لے آواں میں سونے سونے بکھڑے تو واری واری جاواں سبحان اللہ سلامت رہو حسن علی رضوی صاحب اپنی حاضری پیش کیتی ہے اور اسی چلنے ہاں علامہ صاحب دی طرف جی علامہ صاحب وقت بالکل اختتام دی طرف جا رہے اسی ساڈے گنجائش نہیں ہے اور میں چاہنا کہ آخر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا کوئی خوبصورت جا واقعہ بیان کر دو مختصر جے ٹائم دے اندر جی بھائی جان ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آپ کی سیرت طیبہ جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمالات ہیں جو معجزات ہیں قیامت تک اگر کوئی بندہ لکھتا چلا جائے تو یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں کسی کی بساط نہیں ہے دیکھیں آپ کہ تفاسیر بڑی پڑی ہیں اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ بہت سی کتابیں آج موجود ہیں اور یہ قیامت تک ہر آنے والا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ لکھتا چلا جائے شان لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکا آج تک کہ میں نے کما حق ہوں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیرت طیبہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر دیا ہے اللہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا تو صرف ایک جو ہے نا واقعہ وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں بسم اللہ اسے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب میرے ہاں تشریف فرمایا کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رات کے آخری پہر میں جب آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جب آپ نے اٹھنا ہوتا تھا چارپائی سے تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمایا کرتے تھے اے عائشہ یقیناً آج کی رات تیری ہی باری ہے میں تیرے پاس ہوں لیکن اگر تو اجازت دے تو میں اپنے رب کے لیے تھوڑا سا ٹائم لے سبحان اللہ قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت ہے اجازت لینے کی کیا بات لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دلجوئی فرمانا ہے سبحان اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتی ہیں اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے گفتگو کیے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے میرے ساتھ بات کیا کرتے تھے کچھ جایا کرتے تھے فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی سے اٹھے اور اٹھ کے آپ باہر تشریف لے گئے فرماتی ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج بغیر گفتگو فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر بات کیے آپ باہر تشریف لے گئے فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے نا جلدی میں اٹھی تو میں نے نا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند مبارک آپ کی چادر مبارک جو تھی آپ فرماتی ہیں میں نے پکڑی اس کو میں نے اوڑا اور اوڑ کے میں بھی باہر نکل گئی اللہ فرماتی ہیں میں باہر گئی تو جو ہے نا ہلکی ہلکی جو ہے بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے نیچے
تو وہاں پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات فرما رہے ہیں سجدہ کی حالت میں. فرماتی ہے میں کھڑی ہو گئی, میں نے پاس کھڑے ہو کے انتظار کیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ سے فارغ ہوئے, سر اقدس کو اٹھایا تو آپ فرماتی ہیں کہ میری آہٹ پا کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عائشہ. اللہ. آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ آپ فرماتی میں پریشان ہوئی ہاں. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کون عائشہ؟ آپ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ. آپ نے فرمایا کون ابو بکر صدیق؟ اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ, آپ کی بیوی. ہاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون؟ فرماتے ہیں کون زوجہ کون بیوی؟ فرماتی میں پریشان ہوئی, میں گھر واپس آ گئی. فرماتی ہیں کہ ہلکی ہلکی یوں ہی جو ہے نا بارش ہو رہی تھی, میں گھر آئی, میرے کپڑے جو ہیں وہ تھوڑے گیلے ہو گئے. فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس میں تشریف لائے. حضور گھر مبارک میں تشریف لائے تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے پریشان دیکھا نا تو مجھے فرمانے لگے عائشہ کیا ہوا؟ میں تو حیران تھی, پریشان تھی کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پوچھ رہے ہیں عائشہ کون ہے, کون ابو بکر صدیق ہے, کون زوجہ ہے. فرماتی ہیں کہ میں تو بڑی پریشان تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا ہوا, کیوں پریشان ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ تشریف لے گئے تھے, آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں, آپ نے گفتگو نہیں فرمائی اور آپ یوں ہی چلے گئے. تو میں آپ کے پیچھے گئی تھی, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کون, تو میں نے عرض کیا کہ میں عائشہ. آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ. آپ نے فرمایا کون زوجہ؟ میں نے عرض کیا ابو بکر صدیق کی بیٹی. آپ نے فرمایا کون ابو بکر؟ یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ, رات میں یہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب میں اور میرا رب ہم دونوں بس ہوتے ہیں, اللہ. تیسرا کوئی نہیں ہوتا, اللہ. تیسرا کوئی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو اس وقت جو کیفیت اور جو معاملات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے تو پریشان نہ ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا کوئی بھی نہیں ہوتا؟ ہاں. سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ, اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا, یا میں ہوتا ہوں یا میرا رب. رب رہتا ہے. اللہ. تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور پھر جب میں گئی تھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی, جب میں واپس آئی پھر بھی بارش ہلکی ہلکی ہے, بوندا باندی ہو رہی تھی. تو آپ آئے ہیں, آپ کا لباس مبارک تو بالکل سوکھا ہے, ہاں. جبکہ میرا لباس جو ہے وہ گیلا ہو چکا تھا. آپ کا لباس سے اب تک جو ہے وہ سوکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے کیا اوڑھ رکھا تھا؟ ہاں. عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا تہبند مبارک, یہ چادر جو ہے سبحان. یہ میں نے اوڑھی ہوئی تھی. سبحان. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ بارش نہیں ہو رہی تھی, بلکہ جو تم نے چادر میری اوڑھ رکھی تھی اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو. اللہ. سبحان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اللہ رب العزت کی رحمتیں تھیں جنہیں کیا شان ہے. جو ہے وہ بارش کی صورت میں دیکھ رہی. کیا بات. تو اندازہ کیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس میں اطہر کے ساتھ جو کپڑا مس ہو جاتا ہے, ہائے. جو چیز مس ہو جاتی ہے اس میں اتنی برکتیں ہیں, تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم کیا. ہائے. سبحان اللہ. سلامت رہے. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت لفظاں دے نال انداز دے نال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان کیتی ہے. اللہ پاک سانو اے دے فیوز و برکات صحیح معنی دے اندر حاصل کرن دی توفیق آمین فرمائے دی. علامہ صاحب آپ تشریف لے آئے, حسن عزوی صاحب تسی بھی تشریف لے آئے, ساڈی بزم نو رونق بخشی. تہاڈا بہت شکریہ. اللہ پاک تہاڈی میری سب دی ناظرین جو دیکھ رہے نے انہاں دی بھی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. آخر تے حدیث پاک پیش کرنا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی دی عزت کریا کرو, اللہ پاک نے اینو آسمانی برکات تو اتاریا ہے. اللہ پاک نے اینو آسمانی برکات تو اتاریا ہے. اللہ پاک سب دے رزق چ جان مال چ باعث سے برکت بنا کے اتاریا, باعث سے برکت بنا کے. کیا خوبصورت لائن عطا فرمائی. علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ باعث سے برکت بنا کے سانو انہاں لوکاں نوں عطا فرمائی. ناظرین ایتھے ساڈے پروگرام دا وقت بالکل ختم ہوندا ہے اور آخر تے میں بھی ایک دو شعر نعت دا پیش کرنا وا. اپنی دعاواں چ مینوں اور ساڈی پوری ٹیم آئی بی آئی ٹائمز دی انہوں اپنی دعاواں چ یاد رکھیو. ساڈے لئی دعا فرمائیو, اللہ پاک اس پروگرام نو کامیابیاں عطا فرمائے. آخر تے
میں حاضری پیش کرنا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلطان مدینے والڑیا میں تیریاں جند جہان مدینے والڑیا میں تیریاں ہاتھ تیرا سردا تاج میرا تیرا توق غلامی راج میرا تیرے پیراں دی مٹی تاج میرا تیرے پیراں دی مٹی تاج میرا میں تیریاں میں ڈگدی ٹہندی آن کھڑی تیرے دردی چوکھٹ آن پھڑی دل ہسدا اکھیاں لان جری دل ہسدا اکھیاں لان جری میں تیریاں میں تیریاں سلطان مدینے والڑیا میں تیریاں میں